میں نے جب ایک دفعہ کا ذکر ہے، جب میری دوسری شادی ہوئی تھی تو میں نے جب ولیمہ کیا نا، لوگ آئے مگر منہ لٹکے ہوئے تھے لوگوں کے، حقیقت بتا رہا ہوں، منہ لٹکے ہوئے، عجیب سے طریقے سے، کوئی تمیز سے مل نہیں رہا، جیسے پتہ نہیں کھا پھر بھی رہے ہیں، یا تو بھائی نہیں آؤ، عجیب عجیب اسٹائل. کوئی تو مل رہا ہے، جو نوجوان تھے نا وہ تو بڑے تھوڑا سا اپریشیٹ کر رہے تھے، باقی جو ذرا ایجڈ ہیں وہ ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی کیا ہو گیا. تو کوئی کہہ رہا ہے یہ دیکھو یہ مولوی صاحب، ایک صاحب تو ایسے یوں نا کانپ رہے تھے غصے میں، بڑی عمر کے تھے، ایسے کانپ رہے تھے. وہ ہمارے ایک دوست سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا مولوی صاحب نے، کیا یہ دعوت کیوں ہو رہی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے نکاح کیا ہے. تو بیچار میں ان کی پوری ایکٹنگ نہیں کر سکتا، وہ غصے میں بھڑکنے لگے اور کہنے لگے، ایک طرف مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم سب نے جانا ہے، مرنا ہے، موت، مائیکل جیکسن دیکھو مر گیا، فلانا مر گیا، فلانی اداکارہ مر گئی، یہ ہو گیا، اور حرکتیں دیکھو ان کی، بچے دیکھو ان کے، اور پھر دوبارہ سے ایسے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی مرنا ہے اس لیے جلدی جلدی کر لو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ. میں نے کہا ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ مرنا کیا ہے. ایک نابینا صحابی کی موت کا وقت آیا تو ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا. جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میرا نکاح کرا دو. صحابہ نے پوچھا ابھی کیا نکاح کر کے کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری موت اس حال میں نہ ہو کہ میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. تو میرڈ لائف نا، شادی شدہ زندگی کی اسلام میں فضیلت ہے. آپ کی موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ آپ میرڈ ہوں، بغیر بیوی کے گھومتا ہوا اللہ کو انسان پسند. آج کل ہیں ہمارے کچھ نے تو ہیں جنہوں نے کی نہیں، کچھ نے کی یا تو خود ہی مر گئی یا انہوں نے مروا دیا، واللہ عالم، اتنی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے بعد سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بغیر بیوی کے گھوم رہے ہیں. اسلام میں یہ زندگی پسندیدہ، چلو 4 نہیں 1 تو کم از کم رکھنا، بولو نا بھائی، ضروری ہے. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے جلدی جلدی کیا ہے کر لو تاکہ اچھی موت. عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ مرے تو میرڈ ہونی چاہیے، فضیلت اسی میں ہے. اسلام میں کنوارے پن کو بغیر، عورت کے لیے بھی بغیر میاں اور شوہر کے لیے بھی بغیر بیوی اسلام میں پسند. بولو نا بھائی، ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو فالو کریں گے نا. تو ہم ہندوؤں کے تھوڑی فالو کرتے ہیں، انگریزوں کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. وہ تو 50 سال میں کم وقت، معذرت کے ساتھ انگریزوں سے معذرت کر رہا ہوں میں، 50 سال میں جا کے نکاح کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں دیکھو پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں. کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئے گا تمیز سے بیٹھے گا یہاں پہ. یہ دنیا جانتی ہے، لبرل لوگ بھی مانتے ہیں کہ فیملی والا آدمی تمیز والا ہوتا ہے، اور جو بغیر فیملی کے ہوتا ہے وہ تمیز والا نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھو، فیملی والا آدمی جب سفر کرتا ہے، کہیں دنیا میں جاتا ہے، اگر اللہ نے وسائل دیے تو بیگم کو ساتھ لے کے جاتا ہے. وہ نہیں آ رہی بات؟ جو تمیز والا ہوگا تو کوشش کرے گا کہ کس کو ساتھ لے کے جائے. صحابہ میدان جنگ اور جہاد میں جو لمبے سفروں پہ جاتے تھے، وہاں بھی اپنی زوجات کو لے کے جاتے تھے. تو یہ جو چھڑے چھاٹ ہو کے دنیا میں گھومنے کا اگر وسائل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، جا رہا ہے تو ظاہر ہے خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے. وسائل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. میں باہر دنیا میں جاتا ہوں، بعض جگہوں پہ دیکھتا ہوں لوگ اپنی بیوی کو، حالانکہ وسائل میں وہ چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں گھوم، میں نے کہا گھومنے نکلے ہو تم، کیا اللہ اچھی نیت ہی ہونی کرتے ہیں ہم تو بھائی اچھی نیت سے ہی آئے ہوگے، لیکن یہ چھڑے چھاٹ ہو کے گھومنا، یہ کیا بات؟ یہ اچھا کام؟ اس میں انسان، شیطان کو وسوسے بھی آتے ہیں، شیطان آپ کو غلط رخ پہ، کیا خیال ہے بھائی لے جا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا صاحبہ، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. بھائی کو اللہ نے بھائی کہا ہے، ساتھی، بولو نا، ساتھ رہنے والا نہیں کہا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا. ماں کے لیے اللہ نے ماں کا لفظ استعمال کیا، ساتھ رہنے والی کا لفظ استعمال بولنا پڑے گا دیکھو تو کہ مجھے پتا چلے، شوق سے سن رہے ہیں. ساتھ رہنے والے کا لفظ استعمال نہیں کیا، جو ماں کے لیے عربی میں لفظ ہے نا وہی استعمال کیا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا قیامت کے دن، ایسی سختی ہوگی. تو باپ کے لیے اللہ نے باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال، اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں. صاحب اور ساتھی کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن جب بیوی کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا اپنی وائف سے بھی دور بھاگے گا، اپنی زوجہ سے بھی دور بھاگے گا. زوجہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، وائف کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیوی کا لفظ بھی نہیں. فرمائے صاحبتہ،
اس عورت سے دور بھاگے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی. نہیں آ رہی؟ پتا چلا کہ بیوی ہمیشہ, بولو نا, ساتھ رہتی ہے. جہاں بھی جاؤ گے آپ کے ساتھ, بولو نا, عمرے پہ جا رہے ہیں تو بیگم صاحبہ, حج پہ جا رہے ہیں تو بیگم صاحبہ ساتھ, سفر کر رہے ہیں تو بیگم صاحبہ ساتھ. اس لیے تبلیغ میں بھی میں کہتا ہوں جاؤ تو بیگم کو, کیا خیال ہے بھائی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لے جایا کرو ساتھ, فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس. تو صاحبہ کا لفظ اللہ نے بیوی کے لیے استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ یہ پھلترو کی طرح چپک گئی اب تمہارے ساتھ معذرت کے ساتھ. کیا ہو گئی ہے, جیسے کہیں جا رہے ہو نا تو بعض دفعہ پلو سے کوئی چیز اٹک جاتی ہے, تو اب جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اب جب نکاح ہو کے تمہارے گھر آ گئی تو جہاں جاؤ گے یہ ساتھ ساتھ ہی رہے گی. پیسے نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں ہیں تو ایک. اور شریف لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, جو اپنے بیگم کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے نا سفر پہ, تو میں اس کو اندازہ لگاتا ہوں بندہ کیا ہے, شریف آدمی ہے, تمیز والا آدمی ہے, گھر میں ٹائم بھی دے رہا ہے, اس بیوی کو عزت بھی دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ گھمانا اس کی علامت ہے غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا. کیونکہ تھائی لینڈ بیگم اگر ساتھ جائے گی تو سب کو اطمینان رہے گا کہ تھائی لینڈ میں تبلیغ ہی کے لیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے بھائی, کیا خیال ہے بھائی, تبلیغ کے لیے جا رہا ہے اور یا بزنس کے لیے جا رہا ہے واقعی. تو اگر وسائل ہے نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, کیونکہ عورتیں پھر اپنے شوہروں کا خون پینا شروع کر دیتی ہیں. دیکھو مفتی صاحب نے وہ, بھائی اس کی جیب میں نہیں گنجائش, وہ ڈبل ٹکٹ ہو جائے گا, وہاں ہوٹل کا کرایہ دگنا ہو جائے گا. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو کیا بات تھی, یہ کہاں سے کہاں نکل آئی. ہاں تو میں کہہ رہا تھا پہلی پہ بھی ولیمہ ہے, دوسری پہ بھی کیا ہے, تو ولیمہ, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دوسری بھی اچھا ہی کام ہے, بشرطے کہ حقوق ادا کر رہا ہو, تو اس پہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کا ولیمہ تمیز سے جا کے کھائیں, السلام علیکم, بڑی خوشی ہوئی جی ماشاءاللہ آپ کا دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ہو گیا نکاح, تو ٹھیک ہے نا, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.